الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد صدق الله العظيم. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أزواج محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد أبدا أبدا. سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وضل وذل وذل أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہ زمانہ آ گیا ہے. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہ زمانہ آ گیا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. سانس ہوئی ہے بہو سے بدزن حقیقی بیٹی ماں کی دشمن. بیٹوں نے چھوڑا باپ کا دامن بھائی بہن کو رلا رہا ہے. کھڑے ہیں صف میں ہاتھ باندھو یہ اپنے اپنے گمان میں ہے. امام مسجد سے کوئی تو پوچھے تو نماز کس کو پڑھا رہا ہے. اللہ پاک اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم مصیبتوں میں آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہماری کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے. ہم گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں. اس وقت اللہ سے اللہ کی مدد کے لینے کا ایک ہی راستہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلا جائے، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے تو یقینی بات ہے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کی ناراضگی دور ہوگی، اور جب اللہ راضی ہوں گے، اللہ پاک خوش ہوں گے، تو اللہ کی جانب سے خیر کے، برکت کے، ہدایت کے، عافیت کے فیصلے ہوں گے۔ ایک بچہ ماں کا نافرمان بن جائے، ماں ناراض ہو جاتی ہے، وہی بچہ ماں سے معافی طلب کرے، ماں معاف بھی کر دیتی ہے۔ اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ سے معافی طلب کرے تو یقین ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ شیطان کو جس وقت اللہ پاک نے جنت سے باہر فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی تھی کہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والے باقی رہیں گے، تیرے بندے باقی رہیں گے، میں انہیں گناہوں کی طرف دھکیلتا رہوں گا، میں انہیں برائیوں کی طرف دھکیلتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک یہ معافی طلب کرتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا۔ جب شیطان اپنی قسم پر قائم ہے تو کیا ہمارا خالق مالک اپنی قسم سے ہٹ جائے گا؟ شیطان اپنے قول و قرار پر قائم دائم ہے تو یقین کیجئے اللہ کی ذات عالی بھی اپنی قسم پر قول و قرار پر قائم دائم ہے۔ ہم سب مل کر معافی طلب کریں، جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے رکنے کا اہتمام کریں، اور جن کاموں کا مطالبہ ہے ان کاموں کے کرنے کا اہتمام کریں، جن کاموں سے روکا گیا ان سے رکنے کا اہتمام کریں، جن کاموں کا مطالبہ قرآن و حدیث میں ہمیں دیا گیا ان مطالبوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کن کاموں سے روکا گیا ہے اور کن کاموں کا مطالبہ ہے ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اہل علم سے تعلق قائم کریں، علماء سے اپنا جوڑ قائم کریں، علماء سے قربت قائم کریں، اس سے ہمارے علم و عمل میں اللہ کی ذات سے امید ہے یقیناً اضافہ ہوگا۔ جن سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہونی تھی ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں، کسی طرح کا کوئی کانٹیکٹ نہیں، ہم ان سے رابطہ قائم کریں، ان کی ٹچ میں رہیں۔ اللہ کی ذات عالی سے قوی امید ہے ہمیں علم صحیح بھی میسر ہوگا، اچھے عمل کی ہدایت بھی اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہم اپنا ان سے جوڑ قائم کریں، آمد و رفع ان کے ساتھ رکھیں، نشست و برخاست رکھیں، یہ ہمارے حق میں، ہماری آل اولاد کے حق میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ آج اس مجلس میں یہ نیت فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم ان اہل علم سے اپنا جوڑ قائم کریں گے، تعلق قائم رکھیں گے، یہیں سے ہمیں ہماری صحیح رہبری ہوگی۔ دیکھو دودھ والوں سے دودھ ملے گا، شہد والوں سے شہد ملے گا، کپڑے والوں سے کپڑا ملے گا، سونار سے سونا ملے گا، لوہار سے لوہا ملے گا۔ اہل علم سے ہمیں علم صحیح ملے گا۔ بہت آسان سی بات ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہم اپنا تعلق ان سے رکھیں
اور اپنے بچوں کو علم نبوی کو دلانے کی کوشش میں لگے رہے کہ ہمارے بچے علم صحیح حاصل کرنے والے بن جائے، پیارے نبی کے دین کے وارث بن جائیں، دین متین پر عمل پیرا ہو جائے۔ اگر ہم اس کا عزم مصمم کریں تو آپ یقین جانیں ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی، ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ آج ہمارے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ ہمارے اوقات نائی کی دکان پر، موبائل کی دکان پر، چائے کی دکان پر، دوراہوں چوراہوں پر ہماری زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، ہماری زندگیاں فنا ہو رہی ہیں، ہمارے اندر جو بد اخلاقیاں آ رہی ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ مکان کی دہلیز کے باہر کے ماحول سے یہ چیزیں ہمیں میسر ہو رہی ہیں۔ ہم اپنے شب و روز پر غور و فکر کریں کہ ہماری یہ اوقات کہاں گزر رہے ہیں، ہماری یہ زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کو مسجد میں وقت گزارنا چاہیے۔ ہمارے فارغ اوقات مسجدوں میں گزرے، لیکن ہمارا تو مسجد میں دل ہی نہیں لگتا۔ 80% لوگ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر مسجد سے ایسے بھاگے چلے جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، معاف فرمائے، جیسا کہ انہیں اللہ کے گھر میں ہول ہو رہی ہے۔ نماز بھی قسطوں میں ادا کی جا رہی ہے۔ جن حضرات کا مسجد میں دل نہیں لگتا، وہ نماز فرض مسجد میں ادا کرتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ سنتوں کے بارے میں، نوافل کے بارے میں، وتر کے بارے میں اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، وہ بعد میں ادا کر لیں گے، وہ ہم گھر میں ادا کر لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال تو اس کام کو انجام دیں گے۔ نماز کو قسطوں میں نہیں ادا کرنا چاہیے، نماز کو دل لگا کر، دل جمعی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یک بارگی میں ادا کر لینا چاہیے۔ نہ جانے مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کون سی آفت ہمارے سامنے آ جائے، کون سی مصیبت ہمارے سامنے آ جائے۔ اس لیے نماز کو ہم اہتمام کے ساتھ یک بارگی میں ادا کریں۔ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت مبارک فریضہ ہے۔ نماز کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ نعمت عظمیٰ اپنے پاس بلا کر عطا فرمائی۔ شب معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، سفر شروع ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی آپ کی سواری پہنچی۔ مسجد اقصی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جبرائیل امین نے اذان دی، اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اتیت لیلۃ اسری بی علی موسیٰ قائما یصلی فی قبرہ، کہ شب معراج میں میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر۔ مسجد حرام میں نماز ادا کی، راستے میں حضرت موسیٰ کو دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی میں پھر نماز پڑھائی، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں اعلان ہوتا ہے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب نماز میں ہے۔ کیا ہے؟ نماز میں ہے۔
یہ اللہ جانے نماز کی تیاری میں ہے یا کس عمل میں ہے، اس کو حدیث میں بیان نہیں کیا گیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عطا فرمائی، پھر آپ نماز لے کر باہر مسجد حرام دوبارہ تشریف لے کر آئے۔ ہماری نماز کا کیا عالم ہے ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں نماز سے کس درجے کا تعلق ہے ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں نماز سے کتنی محبت ہے ہم خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ بھائی تو نماز ادا کر بھی لیتا ہے، بہن اس سے بھی محروم ہے۔ بھائی جمعہ پڑھ بھی لیتا ہے، بہن تو جمعہ کی نماز سے محروم ہے۔ بھائی تو عید کی نماز ادا کر بھی لیتا ہے، بہن صاحبہ اس سے محروم ہے۔ بھائی تو جنازہ پڑھ بھی لیتا ہے، بہن اس سے محروم ہے۔ خدا کی قسم بہت سی خواتین 10 سال ہو گئے مصلی پر نہیں آئی، امت میں اچھے بچے کہاں سے آئیں گے؟ جب یہ حال ہے ہماری بیٹیوں کا، ہماری خواتین کا، ہماری بچیوں کا، تو پھر بتائیے جب یہ لڑکی آج کی کل کو ماں بنے گی تو یہ بچے کو نماز کے لیے مسجد میں کیسے بھیجے گی؟ ہم اس کا انداز غور کریں، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ نماز کے پڑھنے کے بارے میں حدیث میں بہت سے وعدے بیان کیے گئے، ایسے ہی نماز چھوڑنے پر قرآن و حدیث میں بہت سی وعیدیں بیان کی گئی۔ قرآن و حدیث میں نماز چھوڑنے پر بہت سی وعیدیں بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ان وعیدوں کو یاد کرنے کی اور ان وعدوں کو یاد کرنے کی اور نماز کا اہتمام و انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، میں تیل لے کر آ رہی تھی، میرا تیل گر گیا، زمین میں تیل گر گیا، مجھے تیل چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیت المال سے تیل اس کو دے دیا جائے۔ وہ صاحبہ کہنے لگی، بیت المال کا تیل مجھ کو نہیں چاہیے، مجھے وہی تیل چاہیے جو زمین میں گرا ہے۔ جب آج تک میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی، میں نے اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو زمین نے مجھے کیوں نقصان پہنچایا ہے، آپ اس سے جا کر معلوم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب تواریخ میں لکھا ہے، ایک تعویذ لکھ کر اس عورت کو دیا اور فرمایا جاؤ یہ تعویذ زمین میں جا کر دبا دو جہاں تمہارا تیل گرا ہے۔ وہ صاحبہ گئی، اس نے جا کر وہ تعویذ اس جگہ دبایا جہاں اس کا تیل گرا تھا۔ چند ہی لمحوں میں زمین سے تیل ایسے باہر آ گیا جیسا پانی سے کود کر مچھلی باہر آ گئی ہو۔ یہ عورت متعجب ہو گئی اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، زمین نے تیل تو واپس کر دیا ہے، آپ یہ بتائیں آپ نے اس تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا تو کام ہو گیا، تو چلی جا۔ کہنے لگی نہیں، جب تک آپ نہیں بتائیں گے میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گی، اللہ کی قسم میں یہاں سے جب تک نہیں ہلوں گی جب تک آپ یہ نہ بتائیں آپ نے اس تعویذ میں کیا لکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اس تعویذ میں لکھا تھا، اے زمین آج اگر تو نے اس عورت کا، اس خاتون کا تیل واپس نہ کیا تو میں یہاں کسی بے نمازی کو لا کر دفن کروں گا، میں اس مقام پر کسی بے نمازی کو لا کر دفن کروں گا۔ زمین گھبرا گئی، زمین نے اس صاحبہ کا تیل واپس کر دیا۔ انداز لگائیں بے نمازی سے زمین کتنا گھبراتی ہے۔ اب ہم تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ ہم نے کتنی نمازوں کو قضا کیا ہے، کتنی نمازوں کو ادا کیا ہے اور کتنی نمازوں کو ضائع کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں
نمازوں کا شوق عطا فرمائے، نمازوں کا ذوق عطا فرمائے، صفت صلاۃ پر ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ماہ مبارک، ماہ صیام، ماہ رمضان، ماہ قرآن قریب آ رہا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ماہ رمضان میں نماز کا خاص اہتمام کر لینا، ماہ صیام میں نماز کی خاص پابندی کر لینا۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان میں نماز کا اہتمام کرے گا اللہ پورے سال اسے نماز پر قائم رکھے گا۔ جو شخص نماز میں تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ پورے سال اسے تلاوت پر قائم رکھے گا۔ جو شخص رمضان میں سجد کا اہتمام کرے گا اللہ پورے سال اسے سجد پر قائم رکھے گا۔ یہ ماہ مبارک کی خصوصیت ہے، یہ اس مہینے کی خاص فضیلت ہے۔ اس مہینے میں، ماہ صیام میں، ماہ رمضان میں جتنے بھلے کاموں کا اہتمام کیا جائے گا اللہ پورے سال ان کاموں پر ہمیں قائم دائم رکھے گا۔ نماز کا خاص اہتمام رمضان میں آپ فرمائیں۔ آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں دل نہیں لگتا، جلدی واپس آتے ہیں، مولانا کوئی عمل ایسا بتائیے کہ میرا نماز میں کچھ دل لگنے لگے، تو اس کے لیے عالم علماء نے لکھا ہے آپ مسجد میں جائیں، کم از کم 20 منٹ کے ارادے سے جاتے وقت آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ میں 20 منٹ تک مسجد سے باہر نہیں آؤں گا۔ آپ جب پورے 20 منٹ مسجد ہی میں گزاریں گے تو آپ کو خیال آئے گا جب تجھ کو 20 منٹ تک مسجد ہی میں رہنا ہے کیوں جلدی جلدی قدمت سجدے کر رہا ہے؟ جب تجھے یہاں 20 منٹ گزارنے ہی ہے تو نماز اچھی ادا کر لے۔ خدا کی قسم رفتہ رفتہ آپ کے سجدوں میں خشوع خضوع آ جائے گا، طمانینت آ جائے گی، تعدیل ارکان سے آپ کی نماز آراستہ ہو جائے گی۔ تعدیل ارکان کی مبارک صفت اور نعمت اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ مسجد میں 20 منٹ کے ارادے سے جائیں، اعتکاف کی نیت کر کے جائیں، مسجد میں جا کر کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ یہ 20 منٹ آپ ایسے گزاریں کہ گویا کہ آپ اللہ کے نبی کے روزے پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کو قرآن سنا رہے ہیں۔ یہ 20 منٹ آپ ایسے گزارنے کی کوشش کریں۔ مسجد میں جا کر اگر آپ نے دنیاوی بات کی تو خدا کی قسم دنیا کے کسی کونے پر، کسی مقام پر آپ کے لیے ہدایت کا نظام قبضے میں نہیں آئے گا۔ جو آدمی اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو نہ راضی کر سکا وہ بازار میں آ کر اللہ کو کیسے راضی کرے گا؟ جو بندہ اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کو نہ منا سکا وہ بازار میں آ کر دکانوں مکانوں پہ آ کر اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہے؟ آپ مسجد میں جا کر کوئی دنیاوی بات نہ کریں۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان، ماہ قرآن، ماہ صیام بہت قریب آ گیا۔ اللہ کے لیے اس کی تیاری فرمائیں، اس کی تیاری کا اہتمام فرمائیں، اور رمضان المبارک میں آپ کو کیا کیا کام انجام دینے ہیں، کن کن عبادات کا اہتمام کرنا ہے، اس کو لکھ لیجئے اور دعا مانگیے۔ اے اللہ یہ جو میں نے اس کاغذ پر لکھا ہے، اے اللہ ان اعمال کی ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، ماہ صیام میں، ماہ قرآن میں خصوصی میری مدد کر دینا اور ان اعمال کو آسان کر دینا۔ 12 مہینے 11 مہینے جھوٹ بولا، اس مہینے میں اللہ کے لیے جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کرنا۔ موبائل پر کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ بس معاف فرما دے۔ موبائل پر آج کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ کھڑا ہے ریلوے روڈ پر بتاتا ہے ایئرپورٹ پر، کھڑا ہے ریلوے روڈ پر بتاتا ہے ایئرپورٹ پر کہ صاحب میری فلائٹ میں 1 گھنٹہ باقی ہے، 1 ہفتے کے بعد ملاقات ہوگی۔ اے کریم آقا جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تجھے نجات دلائے گا اور جھوٹ تجھے رسوا کرے گا، جھوٹ تجھے برباد کرے گا،
جھوٹ تجھے ہلاک کرے گا۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنی بربادی کے خود ذمہ دار ہیں، ہم اپنی بربادیوں کے خود ذمہ دار ہیں۔ کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ مولانا کوئی وظیفہ بتاؤ، مولانا کوئی عامل بتاؤ، مولانا کوئی تسبیح بتاؤ۔ بچی کا رشتہ نہیں آتا، اماں کو شفا نہیں ہوتی، روزی میں برکت نہیں ہوتی، پارٹنر نے دھوکہ دیا ہے، سر ڈھانکتا ہوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتا ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ مولانا خدا کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، خدا کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ وظیفے تو نبی دے کر گئے ہیں، آپ لینے والے تو بنیے۔ نبی کی برکت سے قرآن ملا، نبی کی برکت سے نماز ملی، نبی کی برکت سے دعا ملی، نبی کی برکت سے ہمیں یہ نعمتیں ملی، لیکن ہم تو لینے والے نہیں، ہمیں تو بھیک مانگنے کی عادت ہو گئی ہے۔ مولانا آپ بتا دیجئے، خدا کی قسم جس امت کو نبی کی برکت سے قرآن ملا ہو، نماز ملی ہو، وہ بھیک مانگتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ مبارک میں خصوصاً سچ کا اور نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو نماز کا اہتمام کریں، دوسرے سچ کا اہتمام کریں، جھوٹ سے بچیں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی کوشش کریں۔ کاندلہ میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دہلی کے پاس ایک بستی ہے، قصبہ ہے، اس کو کاندلے سے یاد کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کتاب میں، کاندلے میں ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ۔ کتاب میں لکھا ہے مفتی صاحب نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنے گھر والوں کو یہی سبق دیتے تھے، بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو، اپنی مستورات کو، اپنے بچوں کو بس یہی سبق دے دیتے، بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا، بیٹے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اللہ کرے آج کی ماں بھی اپنے بچے کو یہی سبق دے۔ آج کی ماں موبائل پر اپنے بچے کو جھوٹ سکھا دیتی ہے۔ گھر میں ابا جان موجود ہیں، موبائل پر فون آتا ہے، بچہ ریسیو کرتا ہے، پوچھتے ہیں، جس بھائی نے فون کیا ہے وہ معلوم کرتا ہے، بیٹا ابو ہیں؟ اماں کہتی ہے کہہ دو ابو نہیں ہیں، اماں کہتی ہے بیٹا کہہ دے ابو نہیں ہیں۔ اے اللہ، جھوٹ سے امت کی حفاظت فرما، امت کی ماؤں کی، امت کی بہنوں کی، امت کی بیٹیوں کی اللہ جھوٹ کے فتنے سے پوری حفاظت فرما۔ کاندلہ میں یہ اللہ والے گزرے ہیں، حضرت مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور اپنے گھر والوں کو بس یہی تاکید کرتے تھے، بیٹا جھوٹ سے بچنا، گناہوں سے بچنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ بیٹا نیکی تو بڑے بڑے گنہگار بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نیک لوگوں ہی کو نصیب ہوتا ہے۔ نیکی تو بڑے بڑے گنہگار بھی کر لیتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نیک لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو یہی سبق دیا۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھرانے کو کسی شادی میں لے کر جا رہے تھے۔ گھوڑا ٹانگے میں حضرت کے گھر والے تھے، ٹانگا چاروں طرف سے کور تھا، پردے پڑے ہوئے تھے۔ حضرت خود تشریف فرما ہے اور شادی میں جا رہے ہیں دوسرے گاؤں میں۔ راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے حضرت کو گھیرے میں لے لیا اور لوٹنے کی کوشش کی۔ حضرت نے فرمایا رکو تو صحیح، ہماری سنو، بعد میں جو چاہو وہ کر لینا۔ اس ٹانگے میں، گھوڑا گاڑی میں ہماری مستورات ہیں، ہم شادی میں جا رہے ہیں، ان سب نے اچھے زیورات پہن رکھے ہیں، آپ کچھ لمحے کے لیے ادھر کھڑے ہو جائیے، ہم ابھی آپ کو تمام زیور دے دیں گے، ہمارا پردہ بچ جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے، کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جلدی کر۔ حضرت نے اپنے گھر والوں سے پردے میں آواز دے کر کہا کہ بھائی ہمیں کچھ لوگوں نے گھیرے میں لیا ہے، وہ
تمہارے پاس جو کچھ زیور ہے وہ سب اتار کر دے دو، وہ سب اتار کر دے دو، کچھ باقی مت رکھنا۔ گھر والوں نے جلدی جلدی اپنے زیورات اتار کر حضرت کو دیے، حضرت نے ان کو پیش کر دیے۔ چوروں کو، ڈکیتوں کو وہ مذاق اڑاتے ہوئے آگے چلے گئے۔ حضرت نے ان کے جانے کے بعد اپنے گھر والوں سے دوبارہ پوچھا کہ کچھ باقی تو نہیں رہا؟ حضرت کی ٹانگے میں ایک معصوم بچی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، کہنے لگی بابا ایک انگوٹھی باقی رہ گئی۔ حضرت نے فرمایا ہم نے سارا زیور کا وعدہ کیا تھا، آپ نے انگوٹھی کیوں روکی ہے؟ انگوٹھی اتار کر دیجئے۔ حضرت نے معصوم بچی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر ان کے پیچھے دوڑ کر ان کو روکا، کہا ٹھہرو بھائی، ایک انگوٹھی رہ گئی، یہ انگوٹھی لے لو۔ ان کی تو کایا پلٹ گئی۔ حضرت نے جا کر کہا کہ ہم نے سارا زیور دینے کا وعدہ کیا تھا، ایک انگوٹھی باقی رہ گئی، صاحب یہ انگوٹھی لے لیجئے۔ انہوں نے سارا زیور حضرت کو واپس کیا، کہا کہ ہمیں اپنے جیسا بنا دیجئے، ہمیں اپنے جیسا بنا دیجئے، ہمیں اپنے جیسا بنا دیجئے۔ غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جس سے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیاں گزر گئی، جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر، جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اندھا بنا دیا ہے بچیوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر۔ اللہ اپنی معرفت نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت لے کے جائیں، ارادے لے کے جائیں، عزائم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کروں گا، جھوٹ سے بچنے کا اہتمام کروں گا، برائیوں سے بچنے کا اہتمام کروں گا، گندگیوں سے بچنے کا اہتمام کروں گا، زنا سے، زنا کاری کے مناظر دیکھنے سے خود بھی بچوں گا اور اپنے دوستوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے موبائل میں اگر کوئی غلط تصویر کسی نے فارورڈ کی، کسی نے آپ کے موبائل میں کوئی برہنہ ناپاک تصویر سینڈ کی، آپ خدا کے لیے اسے ڈیلیٹ مار دیں، آگے نہ بھیجیں، آگے نہ بھیجیں، آگے نہ بھیجیں۔ ان سے فضائیں خراب ہو رہی ہیں، فضاؤں کے انوارات ختم ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیں جو تصویر ہم نے آگے سینڈ کی ہے، اگر وہ تصویر ہماری بچی کی ہوتی کہ آگے ہم بھیج دیتے، وہ تصویر ہماری بہن کی ہوتی، ہماری بیٹی کی ہوتی، ہماری زوجہ کی ہوتی، ہماری اماں کی ہوتی کہ آگے ہم اس تصویر کو فارورڈ کر دیتے۔ اللہ کے لیے دل سے سمجھنا چاہیے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی عزت، اللہ کی عظمت، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ طاقت والا اللہ ہے، عزت والا اللہ ہے، عظمت والا اللہ ہے، شان کبریائی والا اللہ ہے۔ اللہ جان رہا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے کیمرے میں آپ کی زندگی محفوظ ہے، اللہ کے کیمرے میں میری زندگی محفوظ ہے، اللہ کے کیمرے میں آپ کی راتیں محفوظ ہیں، اللہ کے کیمرے میں میری راتیں بھی محفوظ ہیں۔ نہ جانے کب پکڑ آ جائے، اللہ کی جانب سے کب گرفت آ جائے، نہ جانے اللہ پاک کب کیا فیصلہ لے لے۔ دیکھا آپ نے ترکی میں کیا ہوا، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے کہاں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا، گناہوں سے زمین کانپ جاتی ہے، زلزلہ یوں بے سبب نہیں آتا۔ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا، ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا، گناہوں سے زمین کانپ جاتی
جاتی ہے، زلزلہ یوں بے سبب نہیں آتا۔ اللہ کی قسم کب کیا ہو جائے یہ اللہ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کاملہ کا استحسان ہونا چاہیے، اللہ کی قدرت کاملہ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہم پھل کھاتے ہیں، یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ درخت پھاڑ کر دیکھیں کوئی پھل نہیں، زمین پھاڑ کر دیکھیں کوئی پھل نہیں۔ یہ فرمایا مرغی کا پیٹ چاک کر کے دیکھیں کوئی انڈا نہیں۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کے خزانے سے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قوت ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن ہم نے اللہ کی قدرت کو پہچاننا بند کر دیا ہے۔ اللہ کی قدرتوں کا مظاہرہ، یہ فرمایا مذاکرہ، ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی بڑائی کو بولنے کی، اللہ کی قدرت کاملہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی قسم اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں ایک منٹ غور و فکر کر لینا 100 سال نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ میں غور و فکر کیا کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، کہ میں نے زندے سے مردے کو نکالا، مردے سے زندے کو نکالا، مرغی سے انڈے کو نکالا، انڈے سے بچے کو نکالا۔ کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ کا ضابطہ ہے، بغیر توبہ کے ڈھیل تو دیتا ہے، معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کی عادت ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، بغیر توبہ کے ڈھیل بہت دیتا ہے لیکن معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، رونے دھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نا امید نہ ہونا، آپ کو ایجڈ ہو گئے، آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، آپ نا امید نہ ہوئے، نہ جانے معافی ہوگی نہ ہوگی۔ رمضان میں زنا کیا، شعبان میں زنا کیا، رمضان کے آخری جمعہ کے روزے چھوڑے، نا امید نہ ہونا۔ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے عظیم ہیں۔ اللہ کی صفتیں ازلی ہیں، اللہ کی صفتیں دائمی ہیں، اللہ کی صفتیں always ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ دیکھو یہ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے امیر تھا اب غریب ہو گیا، پہلے غریب تھا اب امیر ہو گیا، پہلے بے دین تھا اب دیندار ہو گیا، پہلے دنیا دار تھا اب ایماندار ہو گیا۔ یہ چیزیں میرے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ نہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے کریم تھا، کریم ہے، کریم رہے گا، رحیم تھا، رحیم ہے، رحیم رہے گا، عظیم تھا، عظیم ہے، عظیم رہے گا، ستار تھا، ستار ہے، ستار رہے گا، وہاب تھا، وہاب ہے، وہاب رہے گا، غفار تھا، غفار ہے، غفار رہے گا۔ یہ صفتیں بندے کی ہیں، مخلوق کی ہیں، اللہ کی نہیں ہیں۔ بمبئی میں ایک شخص نے 22 سال شراب کی دکان پر، شراب کے ٹھیے پر، شراب کے ٹھیکے پر کام کیا اور اب ایک مسجد کے خادم بن گئے، نالیاں صاف کرتے ہیں، وضو خانے صاف کرتے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی اس شخص سے، 22 سال گندگیوں میں گزارے، زناکاریوں میں گزارے، بدکاریوں میں گزارے، مکاریوں میں گزارے، برہنہ جسم دیکھا، زنا کیا، اللہ کی زمین پر سود کا لین دین کیا۔ جتنے عیب کسی ایک زوئے زمین پر ہو سکتے ہیں وہ تمام عیب اس شخص کے اندر تھے، لیکن اللہ کی شان، اب ایک مسجد کے خادم بن گئے۔ ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے؟ آپ نے کس کا وعظ سنا، کس کی تقریر سنی، آپ میں اتنا امپرومنٹ آ گیا، آپ میں بدلاؤ آ گیا، آپ نے کس کی تقریر سنی؟ کیا اللہ کے راستے میں گئے؟ کیا آپ تبلیغ میں گئے؟ کیا آپ نے تفسیر سنی؟ کچھ تو بتائیں۔ اس شخص نے جواب دیا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت بہان نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت بہان نمی جویت۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنے کے۔ اللہ جہنم میں بھیج کر خوش نہیں ہے، اللہ جہنم میں بھیج کر خوش نہیں ہے، اللہ تو اپنے بندوں کو جنت دے کر خوش ہے۔ اس شخص نے جواب
دیا کہ میں رات میں شراب کی دکان سے اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر آ رہا تھا. میں نے دیکھا نالے میں کتیا کا پلا پڑا ہوا ہے اور وہ کتیا اس کو بڑی حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے. مجھے خیال آیا بہرحال یہ اس کی ماں ہے. میں نالے میں نیچے اترا, میں نے اٹھا کر اسے باہر رکھا. جس وقت میں نالے سے باہر آیا تو وہ کتیا میرے پاؤں چاٹنے لگی. ہو نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں, وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے. ہو نمازی کے شرابی یہ کوئی شرط نہیں, وہ جسے چاہے مقدر کا سکندر کر دے. جب میں نالے سے باہر آیا اس کتیا نے میرے پاؤں چاٹے اور وہ گویا کہ کہہ رہی تھی تو میرا محسن ہے, تو نے مجھ پر احسان کیا ہے. میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی. میں نے ایک کتیا کے پلے کو نالی سے نکال کر باہر رکھا تو یہ مجھے اپنا محسن سمجھ رہی ہے. اللہ نے میرے سر کتنے احسانات کیے ہیں, میں اللہ کو نہ پہچان سکا. اللہ نے بس یہی عمل میری ہدایت کا بہانہ بنا دیا, میری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. یا الہی نہ عروج دے نہ سوال دے, مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے راہ میں اپنی ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو, مجھے محنتوں کا صلہ ملے, مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو, مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے دل میں تیری فکر ہو, میری سانسوں میں تیرا ذکر ہو, تیرا خوف میری نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا, تو رحیم ہے تو کریم ہے, مجھے الجھنوں سے نکال دے. آپ کی عمر 40 سال بیت گئی, 50 سال بیت گئی, آپ گھبرائے نہیں. اللہ بہت کریم ہے, اللہ بہت رحیم ہے, اللہ معاف کر دیں گے, اللہ معاف کر دیں گے. ایک جوان نے مرڈر کیا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے اس نے 20 سال گزارے. اب یہ 20 سال گزار کر اپنے گھر میں آیا, ماں نے سینے سے لگا لیا. 20 سال کے بعد آیا ہوا جوان ماں کے قدموں میں, ماں نے اس کو چھاتی سے لگایا, میرے لال تو کہاں چلا گیا تھا, اس سے زیادہ تو کریم میرا اللہ ہے, میرا اللہ ہے, میرا آقا ہے, میرا مولا ہے. اگر ماں سینے سے لگا سکتی ہے تو کیا نیلی چھتری والا ہمیں دھتکار دے گا؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑے مہربان ہیں, میرے اور آپ کے توبہ کے منتظر ہیں. میرے بندے تو توبہ کر لے, میں تجھ کو معاف کر دوں گا. میری بندی تو توبہ کر لے, میں تجھے معاف کر دوں گا. اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب توبہ کریں, ہم سب توبہ کریں. توبہ روح کا غسل ہے, توبہ روح کا غسل ہے. جیسے ہم خود غسل کر کے فریش ہو جاتے ہیں, ایسے توبہ استغفار سے انسان کی روح فریش ہو جاتی ہے. اللہ کے لیے توبہ کا اہتمام کریں. ظاہری جسم پاک ہوتا ہے پانی سے, روح پاک ہوتی ہے توبہ سے, دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. ظاہری جسم پاک ہوتا ہے, باہر کا جسم پاک ہوتا ہے پانی سے, روح پاک ہوتی ہے توبہ استغفار سے, دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ پاک ہمیں اپنی روح کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنے دل کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی پاکی کے لیے یہ دعا بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے. اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی دینی, اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. سبحان اللہ, جن کا قلب اللہ کے عرش سے زیادہ پاک ہے وہ تو دعائیں مانگ رہے ہیں, اور جن کا قلب گندی نالی کا پتھر بنا ہوا ہے وہ دعاؤں سے دور ہے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب توبہ کریں, ہم سب توبہ کریں. امام بھی توبہ کرے, مؤذن بھی توبہ کرے, خطیب بھی توبہ کرے, حافظ بھی توبہ کرے, قاری بھی توبہ کرے, داعی بھی توبہ کرے, واعظ بھی توبہ کرے, شراب والا بھی توبہ کرے, زمزم والا بھی توبہ کرے, نکاح والا بھی توبہ کرے, زنا والا بھی توبہ کرے, مدرسے والا بھی توبہ کرے, اسکول والا بھی توبہ کرے. یہ فرمایا سب توبہ کرے. اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صرف گنہگاروں کو توبہ کا حکم نہیں دیا, بلکہ اللہ نے قرآن پاک میں تمام انسانیت کو
تمام انسانوں کو اللہ نے توبہ کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس توبو، یا ایھا الناس توبو۔ یا ایھا الناس میں تو ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے، عثمان آ گئے، علی آ گئے، حسن آ گئے، حسین آ گئے، فاطمہ آ گئی، عائشہ آ گئی، سودا آ گئی، ام کلثوم آ گئی، ابو بکر آ گئی۔ اللہ پاک ہمیں سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت لے کے جانا، ارادہ لے کے جانا، عزائم لے کر جانا کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں، ماہ سیام میں کچھ گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے بچنے والے بن جائیں تو رمضان اچھا گزارنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے 1 کروڑ مرتبہ استغفار پڑھ کے دعا کرنا، 1 کروڑ مرتبہ، 1 کروڑ مرتبہ استغفار کریں، پھر اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے آقا معاف کر دے، میرے مولا معاف کر دے۔ تیری زمین پر، تیرے آسمان کے نیچے، تیرا کھا کر، تیرا پی کر، تیرے کیمروں کے سامنے میں نے زنا کیا، مجھے معاف کر دے خالق، مجھے معاف کر دے مالک۔ یقین ہے اللہ ضرور معاف کرے گا، اللہ ہم سب کو معاف کرے گا۔ اور رمضان میں، ماہ سیام میں موبائل سے بچنے کا خاص اہتمام کر لینا۔ یہ موبائل ہمیں اللہ کا مقرب نہیں بننے دے گا، قرآن کے قریب ہونے نہیں دے گا، یہ موبائل ہمیں اللہ کا ذکر نہیں کرنے دے گا، یہ موبائل ہمیں تہجد کے سجدوں میں نہیں لگنے دے گا، یہ سارا وقت اپنے ہی میں لے کر رہے گا۔ اللہ موبائل کے فتنے سے میری بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ موبائل میں خدا کے لیے کوئی برائی نہ دیکھیں۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے تو کل کو ہماری بہن بھی کسی کے موبائل میں جائے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بیٹی ہے تو کل کو ہماری بیٹی کسی کے موبائل میں ضرور جائے گی۔ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی زوجہ ہے، کل کو ہماری گھر والی دوسرے کے موبائل میں ضرور جائے گی۔ جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چھیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چھیٹے میری اولاد پر ہوں گے۔ یاد رکھیں، آٹا خراب ہے تو روٹی خراب ہے، دودھ خراب تھا تو دہی بھی خراب ہے، موسمی کھٹی تھی تو رس بھی کھٹا ہے۔ کبوں میں کبے پیدا ہوتے ہیں، بگلوں میں بگلے پیدا ہوتے ہیں، گدھوں میں گدھے پیدا ہوتے ہیں، گھوڑوں میں گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، فرما برداروں میں فرما بردار پیدا ہوتے ہیں، نافرمانوں میں نافرمان پیدا ہوتے ہیں۔ اثرات آ کر رہتے ہیں، اثرات آ کر ہوتے ہیں، آ کر رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اثر فاطمہ میں آیا کہ نہیں؟ حضرت فاطمہ کا اثر حسن میں آیا کہ نہیں؟ حسین میں آیا کہ نہیں؟ فاطمہ کی راتیں مصلی پر گزری تو اللہ نے حسین کو سجدے والی موت عطا فرمائی۔ میرے رب کی قسم، بڑوں کا اثر بچوں میں آ کر رہتا ہے، دادا کا اثر پوتوں میں، نانا کا اثر نوازوں میں، ماما کا اثر بھانجوں میں، چاچا کا اثر بھتیجوں میں، یہ آ کر رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے چینی کھائی، آپ نے گڑ کھایا، آپ نے بورا کھایا، آپ نے شکر کھائی، آپ نے رس کی کھیر کھائی، کبھی غور کرنا یہ چینی میٹھی کیوں ہے؟ یہ چینی میٹھی کیوں ہے؟ یہ گڑ میٹھا کیوں ہے؟ یہ کھانڈ میٹھی کیوں ہے؟ شکر میٹھی کیوں ہے؟ اپنا کوئی کمال نہیں، گنے کا رس ہی میٹھا ہے، گنے کا رس ہی میٹھا ہے۔ اس لیے جتنے پروڈکٹ تیار ہوئے سب میٹھے بنتے چلے گئے، جتنی نعمتیں اس گنے کے رس سے بنائی جائیں گی سب میٹھی بنیں گی۔ کیوں بھائی؟ گنے کا رس ہی میٹھا ہے۔ ابا کی راتیں زنا میں گزرے، تاش پتوں میں گزرے، واہی تباہی میں گزرے، غیروں کی بیٹیوں کا جسم دیکھنے میں گزرے، بچوں میں ولایت آ جائے، بچوں میں تقویٰ آ جائے، بچوں میں قرآن آ جائے، بچوں میں حدیث آ جائے، بچوں میں سنت آ جائے، بچوں میں شریعت آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی معرفت آ جائے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے، یہ تو اللہ کی عادت ہے۔ امرود کے درخت پہ امرود ہی آتا ہے، آڑو کے پیڑ پہ آڑو ہی آتا ہے۔ انار کی نے فرمایا
بیل پر انار ہی آتا ہے، انگور کی بیل پر انگور ہی آتا ہے۔ اے کریم آقا تو رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہمیں زندگیوں کا رخ بدلنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگیوں میں تبدیلی لانا آسان فرما دے۔ یاد رکھیں مقام کی تقریروں سے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جسم میں سرد لہریں دوڑ جاتی ہیں، لیکن مقام کی گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کے سن لینے سے زندگی میں پورا دین نہیں آتا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلا جا، روتی ہوئی بہن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلا جا، روتی ہوئی بیٹی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چلا جا۔ ماں کا آنسو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بہن کے آنسو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بیٹی کے آنسو اللہ ضائع نہیں کرے گا، گھر والی کے آنسو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے، ان آنسوؤں کی اللہ کے یہاں بڑی قیمت ہے۔ آپ نے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھایا، آپ نے گھر جا کر اپنی بوڑھی ماں کو خوشخبری سنائی، مما میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے نام لکھا کر آیا ہوں۔ ماں کو یقین نہ آیا، ماں سمجھی کہ یہ شاید مذاق کر رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹے سچ بول۔ ہاں ماں۔ میں نے پوچھا کب جاؤ گے؟ آپ نے بتایا فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن میں، فلاں مسجد سے جماعت روانہ ہوگی، میں وصولی بھی دے کر آیا ہوں اور 4 مہینے کا نام بھی لکھا کر آیا ہوں۔ ابھی تو ماں نے دیکھا 2 مہینے باقی ہیں۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے، رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے۔ جو بیت گئے دن وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ، پرانے نہیں آتے۔ لکڑی کے مکانوں میں چراغوں کو نہ لانا، اب آگ بجھانے پڑوسی بھی نہیں آتے۔ جو بیت گئے دن وہ زمانے نہیں آتے، آتے ہیں نئے لوگ، پرانے نہیں آتے۔ لکڑی کے مکانوں میں چراغوں کو نہ لانا، اب آگ بجھانے پڑوسی بھی نہیں آتے۔ دین کی محنت چھٹی تو امت کا غم نکل گیا، امت کا درد نکل گیا۔ اللہ امت کا غم عطا فرما دے، امت کا درد عطا فرما دے، امت کی محبت عطا فرما دے، امت کا پیار عطا فرما دے، اس امت کی شفقت عطا فرما دے جیسی محبت امت سے نبی فرماتے تھے۔ اللہ امت کی وہ غم ہمیں عطا فرما دے، امت کے ایک فرد کو امت کا غم عطا فرما دے، پوری امت کو پوری امت کا غم عطا فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ماں نے کیلنڈر دیکھا، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں، میرے بچے کے اللہ کے راستے میں جانے میں 2 مہینے باقی ہیں۔ رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے، رفتہ رفتہ دن گزرتے چلے گئے، 2 دن باقی رہ گئے۔ رات میں کسی ضرورت سے، کسی حاجت سے ماں کی آنکھ کھلی، ایک طرف ماں نے کیلنڈر کو دیکھا، ایک طرف بیٹے کے چہرے کو دیکھا جو سو رہا تھا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی، ماں نے رونا شروع کیا، ماں کی سسکیوں پر، ماں کی آنکھوں پر بیٹی کی آنکھ کھل گئی۔ ماں خیریت تو ہے، تو اتنا کیوں رو رہی ہے؟ بیٹا کل پرسوں تیرا بھائی 4 مہینے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ بہن کی آنکھیں بھی نم ہو گئی، بہن نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے مانگا اللہ میرے بھائی کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کو اللہ آسان کر دے۔ بہن کی آنکھوں پر، بہن کی سسکیوں پر بوڑھے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ باپ نے دیکھا بیٹی بھی رو رہی ہے، بیٹی کی اماں بھی رو رہی ہے۔ بوڑھا باپ سمجھ گیا یہ تیرا بچہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ پیرالائزڈ اٹیک پڑا ہوا باپ بھی سسکیاں لینے لگا، دم بھرنے لگا، آنسوؤں کو پوچھنے لگا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ ان آنسوؤں کو ضائع کر دے گا؟ نہیں، اللہ ان آنسوؤں پر ہدایت کا فیصلہ لکھے گا، ان آنسوؤں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اے کریم آقا ہمیں اللہ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کے راستے کا فقیر بنا دے، اللہ کے گھر کا فقیر بنا دے، اللہ کے در کا فقیر بنا دے۔ آپ کے شہر میں ایک عالمی اجتماع ہوتا ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے، جس کو ساری دنیا جانتی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ نے آپ کے شہر کے نام کو پہنچا رکھا ہے۔ اس اجتماع کی قدر کرو، نہیں تو اللہ چھین لے گا، اللہ چھین لے گا، اللہ چھین لے گا، اللہ چھین لے گا۔ اس کی قدر کرو،
اپنا جان مال اس میں لگاؤ اور اللہ کے راستے میں جانے کی ترتیب بناؤ، اللہ کے در کے فقیر بن جاؤ، اللہ کے گھر کے فقیر بن جاؤ۔ میرے در پر آیا ہوا میرا مہمان ہے، آپ کے در پر آیا ہوا آپ کا مہمان ہے۔ یہ فرمایا نبی کے در پر پہنچا ہوا نبی کا مہمان ہے، اللہ کے در پر گیا ہوا وہ اللہ کا مہمان ہے۔ آپ بتائیں میرے گھر پر آیا ہوا میرا مہمان کہلاتا ہے، آپ کے در پر آیا ہوا آپ کا مہمان کہلاتا ہے، نبی کے روزے پر گیا ہوا نبی کا مہمان کہلاتا ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہوا کسی کا مہمان نہیں، وہ ویران ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے در پر آیا ہوا میرا مہمان ہے، آپ کے در پر آیا ہوا آپ کا مہمان ہے، اللہ کے راستے میں گیا ہوا وہ کسی کا مہمان نہیں، نہیں وہ اللہ کا مہمان ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل درود پاک میں لکھا ہے، ایک فضائل حج میں لکھا ہے، ایک اللہ والے مدینے گئے، بہت قسم پرسی کا عالم تھا، بہت تنگی کا عالم تھا، پیدل سفر ہوتا تھا یا پھر سواریوں پر سفر ہوتا تھا۔ اب تو اللہ کا شکر انٹرنیشنل فلائٹ ہے، 4 گھنٹے میں دنیا ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہے۔ یہ سب نبی کی دعاؤں کی برکت ہے، نبی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ پچھلی قوموں کے انبیاء کرام جن سواریوں میں نہ بیٹھ سکے، جن سواریوں کا تصور نہ کر سکے، اللہ نے اس امت کے ادنا سے ادنا فرد کو ان سواریوں میں پہنچا دیا۔ یہ سب آمنہ کے چاند کے برکات ہیں، آمنہ کے لال کے برکات ہیں۔ اے اللہ آمنہ کے لال کی محبت امت کے ایک فرد کو عطا فرما دے، آمنہ کے چاند کی محبت امت کے ایک فرد کو عطا فرما دے۔ خوش نصیب ہے وہ ماں جس کا بیٹا نبی کا دیوانہ بن جائے، نبی کی سنتوں کا دیوانہ بن جائے، نبی کی سنتوں کا شیدائی بن جائے، نبی کے طریقوں کا شیدائی بن جائے۔ خوش نصیب ہے وہ بہن جس کا بھائی نبی کی سنتوں کا دیوانہ بن جائے، نبی کی شریعت کا دیوانہ بن جائے۔ کبھی کبھار رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ سے کہا کرو اے اللہ اپنا دیوانہ بنا دے، اپنا دیوانہ بنا دے، اپنی دیوانگی عطا فرما دے، اپنی دیوانگی عطا فرما دے۔ ہفتے میں ایک دن رات میں آخری حصے میں اٹھ کر وضو کر کے مصلی کی پشت پر آ کر اللہ سے کہا کرو اے اللہ اپنا دیوانہ بنا دے، اپنی دیوانگی عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنا تعلق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس قلب کو اپنی آمد کے قابل بنا دے۔ ایک عالم نے لکھا ہے جس ذات نے تجھے دل عطا کیا ہے اس ذات کو دل پیش کر کے تو دیکھ، ہر دل میں تجھے پہنچا دیں گے۔ جس ذات نے تجھے دل عطا کیا ہے، جس ذات نے تیرا دل پیدا کیا ہے اس ذات کو دل پیش کر کے تو دیکھ، ہر دل میں تجھے نہ پہنچا دے تو کہنا اے کریم آقا اس دل کو اپنی آمد کے قابل بنا دے، اس دل کو اپنی آمد کے قابل بنا دے۔ اس دل کو پاک کر لیجئے، انشاءاللہ انوارات سے منور ہو جائے گا۔ آپ دودھ کی دکان پر جائیں، آپ اپنے بچے کو بھیجیں، بیٹا جا دودھ کی دکان پر جا 1 کلو دودھ لے کر آ۔ اب تو دودھ تھیلی میں دیا جانے لگا، پہلے تو برتن لے کے لوگ جاتے تھے۔ ماں نے بچے سے کہا بیٹا جلدی رسوئی سے باورچی خانے سے برتن اٹھا اور 1 کلو دودھ لے کر آ، بیٹا جلدی جا تیرے ابا کے مہمان آنے والے ہیں۔ بچہ بھاگا ہوا گیا، جا کر برتن پیش کیا، انکل 1 کلو دودھ دیجئے۔ دودھ والے بھائی نے برتن کو غور سے دیکھا، کہا بیٹا یہ برتن اس قابل نہیں کہ اس میں دودھ دیا جائے، دوسرا برتن لے کر آ۔ بیٹا یہ ریفائن کا برتن ہے، یہ گھی تیل کا برتن ہے، دوسرا برتن لے کر آ۔ ایسے برتن میں اگر دودھ والے نے دودھ دینے سے انکار کر دیا تو ایسے ناپاک دل میں اللہ قرآن کیسے دے گا؟ جس میں گندی تصویریں آ چکی ہوں، جس میں بے حیائی آ گئی ہو، برہنہ تصویریں آ گئی ہوں، اس دل میں قرآن پاک کیسے آئے گا؟ اس دل میں حدیث پاک کا نور کیسے آئے گا؟ اللہ تعالی ہمیں دلوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مجمع کو قبول فرمائے، آنے والوں کو، لانے والوں کو، بلانے والوں کو
کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اللہ اپنی دریائے رحمت سے قبول فرما لے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے شہر میں، شہر بھوپال میں ایک عالمی تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، آپ اس کی قدر کریں۔ ناقدری کریں گے تو اللہ اس نعمت کو چھین لے گا، اس نعمت کو چھین لے گا۔ بچہ پانی پینے کے لیے ٹنکی پر پہنچا، بچے نے کانچ کا گلاس اٹھایا، بچے نے کانچ کا گلاس اٹھایا، یہ کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا۔ بچے نے دوسرا گلاس اٹھایا، ماں گلاس کی کانچ کی آواز پر دوڑی ہوئی گئی، بچے کے ہاتھ سے دوسرا گلاس چھینا اور 2 تھپڑ مارے۔ کہا ارے دیوانے، گلاس پھوڑ رہا ہے۔ ماں نے ایک تھپڑ مارا، بچہ رونے لگا، بچہ سسکیاں بھرنے لگا۔ ماں سے کہا گیا، ماں ایک گلاس کے ٹوٹنے پر تو نے اپنے بچے کے کس زور سے تھپڑ رسید کر دیا، کس زور سے تھپڑ رسید کیا۔ ماں کہتی ہے ضائع کرنے والے کو کون برداشت کرتا ہے۔ اس بچے کے ہاتھ سے، معصوم بچے کے ہاتھ سے ایک گلاس چھوٹا تھا، ہمارے ہاتھ سے تو سارا قرآن چھوٹ گیا، ساری حدیث چھوٹ گئی، ساری سنتیں چھوٹ گئی، ساری شریعت چھوٹ گئی، سارا فقہ چھوٹ گیا کہ اللہ کی مددیں آئیں گی، کہ اللہ کی نصرتیں آئیں گی۔ نہیں، کماتے کماتے مقروض ہو گئے، کھاتے کھاتے مریض ہو گئے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اے کریم آقا اس پوری امت پر اس آپ کا مائک ہی صحیح نہیں ہے۔ اے کریم آقا پوری امت پر رحم فرما دے، پوری امت پر کرم فرما دے، ہمیں تیرے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے لیے فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ وہی تو فیصلہ لکھتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ مائک صحیح نہیں ہے آپ کا، خاص کر دیا کرے۔ اتنے بڑے شہر میں کوئی ڈھنگ کا مائک نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھروں کے مقدر کا، کسے نالی میں رکھنا ہے، کسے کعبے میں رکھنا ہے۔ فیصلہ اللہ لکھتا ہے، زمین والوں کی فکروں پر لکھتا ہے۔ جیسی فکریں ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے ایسے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، اور نبی کا سگا چچا وہ جہنم رسید کر دیا گیا۔ کون؟ ابو لہب۔ اللہ اکبر۔ جس بستی میں ہمارے نبی رہتے ہیں اسی بستی میں نبی کے چاچا رہتے ہیں، جن کو زمانہ ابو لہب سے یاد کرتا ہے۔ جس بستی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں اسی بستی میں نبی کے چاچا ابو لہب رہتے ہیں۔ لیکن غفلت کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، بے ایمانی کے ساتھ زندگی پوری کی، نبی کی تعلیمات کو، نبی کی ہدایات کو، نبی کے فرامین کو ٹھکرایا، تو اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نیست و نابود ہو جائے۔ نبی کے ابا کا سگا بھائی ابو لہب قرآن بد دعا دے رہا ہے، اور وہ حبشہ سے آنے والا کالی چمڑی والا اندھیرے میں بچہ دیکھے تو گھبرا جائے۔ کون؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب بن کر آئے، عزت کے طالب بن کر آئے، مجاہدوں کے ساتھ آئے، تو اللہ تعالیٰ نے مسجد نبوی کا آپ کو مؤذن بنا دیا۔ جس مسجد کی امامت میرے نبی کے حصے میں آئی اسی مسجد کی اذان و اقامت بلال کا نصیبہ بن گئی۔ یہ کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں، یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ نبی کے نام پہ بک جا، نبی کے نام پہ مٹ جا، یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جس کو بے خطر پایا ان کے نقش قدم پہ چلنے سے منزلیں ٹھوکروں میں رہتی ہیں۔ اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اپنی بات کو خاتمے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کو سنت اور شریعت کے موافق گزارنے کی کوشش کر لینا۔ رمضان
وقت مبارک میں موبائل کی اسکرین سے دور رہنا. اس 6 انچ کی اسکرین نے، اس موبائل کی 6 انچ کی اسکرین نے 6 ارب لوگوں کو دیوانہ بنا دیا. موبائل کی 6 انچ کی اسکرین نے 6 ارب لوگوں کو دیوانہ بنا دیا، پاگل بنا دیا، مجنون بنا دیا. یہ امت کو خاتمے کی طرف لے کر جا رہی ہے. روتے ہوئے بچے کو دے رونا ختم، بچے کی ماں کو دے تو سونا ختم، مسافر کو دے تو سفر ختم، بیمار کو دے تو بیماری ختم. عجیب بات ہے، اس 6 انچ کے موبائل نے، 6 انچ کی اسکرین نے 6 ارب لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا دیا ہے. قرآن سے دور کر دیا ہے، حدیث سے دور کر دیا ہے، سنت سے دور کر دیا ہے، شریعت سے دور کر دیا ہے. موبائل میں آپ نے اپنی کلپ ڈالی، آپ روزانہ چیک کرتے ہیں کتنوں نے لائک کیا. ارے یہ دیکھو اللہ نے لائک کیا یا نہیں کیا. اللہ جس کو لائک کرتا ہے وہ فجر کی فجر میں مسجد کی صف اول میں نظر آتا ہے. اللہ جسے لائک کرتا ہے وہ تلاوت کلام اللہ میں نظر آتا ہے. اللہ جسے لائک کرتا ہے وہ ماں کے قدموں میں نظر آتا ہے. اللہ جسے لائک کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نظر آتا ہے. اللہ جسے لائک کرتا ہے وہ رات کی تنہائی میں مصلی کی پشت پر نظر آتا ہے. آپ نے اپنی ایک کلپ، اپنے گھر والوں کی کلپ، آپ نے اپنے دوست کی کلپ موبائل پر ڈالی. آپ روزانہ چیک کر رہے ہیں کتنوں نے لائک کیا. لوگوں کی پسند کا اعتبار نہیں، اللہ کی پسند کا اعتبار ہے. اللہ کی پسند کا اعتبار ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. کتاب میں لکھا ہے ایک جوان کا ٹوائلٹ میں انتقال ہوا. ایک جوان کا ٹوائلٹ میں انتقال ہوا. اس کی بہن کو بڑی فکر ہوتی تھی، کیا بات پیش آئی، میرے بھائی کا ٹوائلٹ میں انتقال ہوا ہے. بہن کو بھائی سے بڑا تعلق تھا، بڑی محبت تھی. بہن بڑی فکر میں رہتی تھی، نہ جانے کیا بات پیش آئی. ہم اور آپ اس کو ان لائک کر رہے، یا ٹوائلٹ میں موت آئی، اللہ نے لائک کر دیا. بہن نے خواب دیکھا یہ نہر پر وضو کر رہا ہے، بھائی کیا کر رہا ہے. بہن سے بھائی نے جواب دیا اللہ نے مجھے جنت کی سند عطا فرمائی. بہن سے بھائی نے کہا یہ سامنے جو ہرا بھرا باغ نظر آ رہا ہے اللہ نے تیرے بھائی کو گفٹ عطا کیا ہے. دیکھو ساری دنیا نے ان لائک کیا، میرے مالک نے لائک کر دیا. بھائی سے بہن نے کہا آپ کی کیسے مغفرت ہوئی، آپ تو گناہوں میں رہتے تھے، بدیوں میں رہتے تھے، آپ کا ٹوائلٹ میں انتقال ہوا، آپ کا ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں انتقال ہوا، وہیں موت آئی. بھائی نے بتایا میں بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت میں نے دعا پڑھی تھی، میرے اللہ کو یہ دعا پڑھنا پسند آ گیا. نبی کے طریقے پر اللہ کو میرا بیت الخلا میں داخل ہونا پسند آ گیا. غفلت سے آگے بڑھ، منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو موتی تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹے جس سے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں نے تجھ کو کیا دیا، صدیوں گزر گئی جو دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر جو اپنے غلام کو پیدل جو خود چلے وہ آقا تلاش کر. اندھا بنا دیا ہے جوانوں کو نیک نے، بینا جو ان کو کر دے وہ رہبر تلاش کر. آپ اپنی زندگی کا رخ بدلیں، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بہن ایک اچھے نیک سیرت کے نکاح میں چلی جائے گی. جس کا بھائی زنا کرتا ہو، پھٹی ہوئی پینٹیں پہنتا ہو، موبائل کی اسکرین پر گندے مناظر دیکھتا ہو، کیا اس کی بہن امام مسجد کے نکاح میں جائے گی؟ اس کی بہن مفتی صاحب کی نکاح میں جائے گی؟ اس کی بہن متقی پرہیزگار کے نکاح میں جائے گی؟ نہیں. بھائی کا ریئیکشن، بھائی کا وائرس بہن میں بھی آئے گا. یہ اللہ کے نیک بندے کے نکاح میں جانا پسند نہیں کرے گی، یہ ہنگامے مچائے گی. ماں سے کہے گی زندگی تو میں نے گزارنی ہے، آپ کون ہوتی ہیں میرے بارے میں فیصلہ لینے والی؟ دیکھو جیسے کرونا وائرس ہے ایسے گندگیوں کا وائرس بھی ہے، گناہوں کا وائرس بھی ہے. اگر بھائی متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ کی محبت والا بن جائے، اللہ کی معرفت والا بن جائے، اللہ کے تعلق والا بن جائے تو انشاءاللہ یہ بہن ایک چھوٹی مسجد کے مؤذن کے نکاح میں بھی خوشی خوشی چلی جائے گی. آج مؤذن صاحب کے نکاح میں بچی جانا پسند نہیں کرتی. ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، ایک عورت اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ایک گھر میں آئی، جا کر اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا. لڑکی کی ماں نے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تو لڑکے کی ماں نے جواب دیا ایک
مسجد کا مؤذن ہے، بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا لیتا ہے، ایک جگہ مکتب ہے وہاں بھی بچوں کو پڑھاتا ہے۔ لڑکی نے صاف منع کر دیا، اس کے نکاح میں نہیں جاؤں گی، اس کے نکاح میں نہیں جاؤں گی۔ اب اسی گھر میں ایک دوسری خاتون آتی ہے، وہ آ کر اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کرتی ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے، ماں تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ لڑکے کی ماں نے سینہ تان کر کہا، ڈی ایم صاحب کی گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ سبحان اللہ، پسند آ گیا۔ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ امت کی کشتی بھور میں پھنس چکی ہے، اللہ اس بھور سے ہماری کشتی کو پار لگا دے۔ ہم زنا کے دلدل میں دھس گئے، ہم بدیوں کے دلدل میں دھس گئے۔ اے کریم آقا، اس دلدل سے پوری امت کے نکلنے کا فیصلہ فرما دے۔ رمضان بہت قریب آ گیا، اللہ کے لیے یہ رمضان ایسا گزار لینا، اگر یہ رمضان آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے تو آپ کی مغفرت کا پروانہ مل جائے۔ بہت سے لوگوں نے پچھلے رمضان کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس رمضان کا چاند ان کی قبروں پر آ رہا ہے۔ ایک عالم نے لکھا ہے، زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ زندگی ایسے گزارو جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ عید کے چاند کی سب کو خوشی ہوتی ہے، اماں کو، ابا کو، بھیا کو، بہن کو، امیر کو، غریب کو، فقیر کو، سب کو عید کے چاند کی خوشی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خوشی ہمیں ملک الموت کی آمد پر ہوگی۔ میرے والد محترم مجھے ایک جنازے میں لے کر گئے، اللہ کی قسم ہم ان کے گھر میں پہنچے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میرے ابا جان نے اس شخص کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، کاش یہ جنازہ تو میرا ہوتا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہنستے ہوئے رخصت ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ کی بارگاہ میں یہ شخص ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، زندگی ایسے گزارے جیسے رمضان، پھر موت ایسے آئے گی جیسے عید کا چاند۔ عید کے چاند کی سب کو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی ہمیں ملک الموت کی آمد کی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سمجھدار لوگ تو وہ ہیں جو مٹی کے بچھونے میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائیں، قبر میں جانے سے پہلے تیاری میں لگ جائیں۔ یاد رکھیں، کفن میں کوئی جیب نہیں، قبر میں کوئی تجوری نہیں، وہاں تو اعمال ساتھ جاتے ہیں، نمازیں ساتھ جاتی ہیں، روزے ساتھ جاتے ہیں، تلاوت ساتھ جاتی ہیں، اللہ کی محبت ساتھ جاتی ہے، اللہ کا تعلق ساتھ جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، روزوں میں دل نہیں لگتا، دعاؤں میں دل نہیں لگتا، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ ان پر قائم رہیں۔ دیکھو، بیماری میں کھانے میں مزہ نہیں آتا، بیمار کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، پینے میں مزہ نہیں آتا، بچے اچھے نہیں لگتے، گھر والی اچھی نہیں لگتی، نہ تو کھانا چھوڑا ہے، نہ پینا چھوڑا ہے، نہ بچوں کو چھوڑا ہے، نہ گھر والوں کو چھوڑا ہے، نہ گھر والی کو چھوڑا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ چیزیں بھلی لگنے لگی۔ اجی آج تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، آنے والے وقتوں میں آپ کو نماز میں وہ لذت آئے گی جیسا بریان کباب میں لذت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، کرم فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے خزانوں سے براہ راست لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کہنے والے نے کہا ہے، تو یہ فرمایا، ایک کہنے والے نے کہا ہے، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم و ہر دم وہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ؟ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ؟ مالداری میں مشہور قارون کا، وہ مخالف کا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسا تو کہنے لگا ایسے بیجا خزانوں سے کیا فائدہ؟ اپنی شہرت میں تو یوں نہ ایسے مچل، ایک دن آدھا بوجھے گی تجھ کو اجل، روح کو پاک کرنے کے اعمال کر، جس میں ظاہر بنانے سے کیا فائدہ؟ آپ اپنی قبر میں، میں اپنی قبر میں۔ دیکھو علماء نے لکھا ہے
ماں نے بچے کو جنم دیا، ماں نے بچے کو جنم دیا، بچے کو جنم دیتے ہی ماں نے دم توڑ دیا، اس کے کچھ لمحے کے بعد بچے نے دم توڑ دیا۔ کیا ایک قبر میں دونوں کو دفن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، الگ الگ قبریں کھودی جائیں گی، اماں اپنی قبر میں، ابا اپنی قبر میں، بھیا اپنی قبر میں، بہن اپنی قبر میں، ماما اپنی قبر میں، بھانجا اپنی قبر میں، چاچا اپنی قبر میں، بھتیجا اپنی قبر میں، دادا اپنی قبر میں، پوتا اپنی قبر میں، نانا اپنی قبر میں، نواسا اپنی قبر میں، پھوپھا اپنی قبر میں، ہر ایک اپنے اپنے وقتوں پر اپنی اپنی قبروں میں بھیجا جائے گا۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھا، اگر ماں بچے کے پیدائش سے پہلے دم توڑ دیتی تو دونوں ایک ساتھ قبر میں چلے جاتے، لیکن اب بچہ دنیا میں آ گیا تو زمین کے قوانین چلیں گے، روئے زمین کے قوانین چلیں گے۔ اب اماں کو اپنی قبر میں، بچے کو اپنی قبر میں دفن کیا جائے گا۔ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا۔ آپ اپنے کیے کے ذمہ دار ہیں، میں اپنے کیے کا ذمہ دار ہوں۔ میدان محشر میں اللہ پاک نے اگر آپ سے یہ سوال کیا، تو یہ بتا تو نے سر کے بالوں کی دونوں سائیڈیں کیوں ختم کرائی؟ کیا میری بناوٹ اچھی نہیں تھی؟ میری خلقت اچھی نہیں تھی؟ میرا بنانا تجھے پسند نہیں تھا؟ نائی کی بناوٹ تجھے پسند آئی؟ اللہ کی بناوٹ تجھے پسند نہ آئی؟ آپ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ خدائے پاک کی قسم، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو، ایسی حالت اپنا لو، ایسا اسٹائل بنا لو کہ اگر آج کی رات زندگی کی آخری رات ہے تو قبر میں خوشی خوشی چلے جاؤ۔ مرنے کے بعد بالوں کا کاٹنا ناجائز ہے، مرنے کے بعد ناخن کا کاٹنا ناجائز ہے۔ ایسی حالت بناؤ کہ آج کی رات اگر زندگی کی آخری رات ہے اور آج کی رات کے بعد کوئی رات تمہیں نصیب نہ ہو، تم مرنے والے ہو، تو کم سے کم قبر میں صحیح جانا تو نصیب ہو جائے۔ اے کریم آقا اس پورے مجمع پر رحم فرما دے، مجمع والوں پر رحم فرما دے، آنے والوں پر رحم فرما دے، بلانے والوں پر رحم فرما دے۔ کہنے میں، سننے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، سفر میں، حضر میں، آنے میں، جانے میں، دن میں، رات میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، شادی کی راتوں میں، شادی کے ایام میں، جتنے احکامات ٹوٹے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ کے لیے آج اس مجلس میں نیت کرے کہ انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کروں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ نیت کر لیجئے، نیت پر میٹر چالو ہو جاتا ہے، نیت کے ساتھ ساتھ میٹر چالو ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنی سچی نیت ہوگی اللہ کی جانب سے اتنی مدد ہوگی۔ ایک آدمی، ایک لڑکا کچھ دوستوں کے ساتھ رہتا تھا، ماں کہتی تھی بیٹا ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ مانتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ان دوستوں نے اس کو زہر دے دیا، یہ مر رہا ہے۔ ماں لے کر ڈاکٹر کے پہنچی، ڈاکٹر میرے بچے کو زہر دے دیا گیا، ڈاکٹر دیکھ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کا علاج شروع کیا۔ ڈاکٹر کہتا ہے ویسے تو مشکل ہے، میں کوشش کر لیتا ہوں، اس وقت یہ ابھی مرا نہیں لیکن اس کے ہوش و حواس باقی ہیں، یہ اس وقت کیا نیت کرتا ہے؟ اگر آج مجھے اللہ نے بچا لیا تو آج کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ایسی نیت کرو کہ میں آج کے پکی نیت کرو کہ اللہ میں کبھی زنا نہیں کروں گا، اللہ کبھی زنا کاری کے مناظر نہیں دیکھوں گا۔ جتنی پکی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے اتنی مددیں آئیں گی۔ جس لذت کے ساتھ زنا کیا تھا اس لذت کے ساتھ توبہ کر کے تو دیکھو، کھٹی کھٹی تھو تھو، میٹھی میٹھی لب لب، کھٹی کھٹی تھو تھو، میٹھی میٹھی لب لب، یہ کیا بات ہے؟ زنا بڑی لذت کے ساتھ کیا اور توبہ میں وہ لذت نہیں، مرے ہوئے دل سے توبہ کی۔ ارے زندہ دل سے توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اللہ کے سامنے روئیں، گریہ وزاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پورے مجمع کی مغفرت فرمائے، بستی کی مغفرت فرمائے، بستی والوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، ہمارے ملک میں خوشحالی قائم فرمائے، برادران وطن سے محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، جھگڑے فسادات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہنے میں، سننے میں جو بھول ہوئی اللہ اپنی دریائے رحمت سے اسے معاف فرمائے۔ ٹائم ہو گیا 11:05 ایک گھنٹہ تو ہو گیا ہوگا۔ چلو انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ مائک ساتھ دیتا تو 12 بجے تک بات ہوتی، اب مشکل ہے، آپ مائک صحیح نہیں لائے۔ ابھی ہم کل گئے کھوکھری میں، کہاں گئے اللہ جانے،
ایسا اچھا مائک وہ لوگ لائے کہ رات کے 1 بجے تک اللہ نے بات کرائی۔ درود شریف پڑھ لیجئے، دعا ہو رہی ہے۔ بہت تکلیف پہنچی آپ کے اس مائک سے ہمیں، ہمارا دل بھی ٹوٹا، ہمارا گلا بھی خراب ہوا۔ ہمیں تو ابھی کل بھی ایک جگہ بیان کے لیے جانا ہے، آپ کو ایسا مائک نہیں لانا چاہیے تھا، بہت افسوس ہوا، اللہ آپ کو معاف کرے۔ درود شریف۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا من فتنة المسيح الدجال، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك يا هادي المضلين ويا أرحم المذنبين ومقبل عثرات العاثرين، ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين يا رب العالمين۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے سہو و نسیان کو معاف فرما، الہ العالمین ہمارے جوانوں کو معاف فرما، الہ العالمین ہماری بیٹیوں کو معاف فرما، الہ العالمین اس بستی والوں پر رحم فرما، الہ العالمین ان کے مریضوں پر رحم فرما، الہ العالمین ان کے بیماروں پر رحم فرما، الہ العالمین ان کی سہاگن و بیواؤں پر رحم فرما، الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بوڑھوں کی مغفرت فرما، ہمارے حاضرین کی مغفرت فرما، ہمارے غائبین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہاتھ آپ کی طرف اٹھا ہوا ہے، زبان آپ سے مانگ رہی ہے، دل آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے ہیں۔ الہ العالمین ہماری کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہے، اللہ اپنے دریائے رحمت سے پوری امت پر رحم فرما، اللہ پوری امت پر کرم فرما، اللہ پوری امت پر رحم فرما، اللہ پوری امت پر کرم فرما، اللہ جان میں مال میں ایمان میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین جان میں ایمان میں مال میں برکت پیدا فرما، الہ العالمین قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما، ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما، الہ العالمین اس پورے مجمع پر رحم فرما، الہ العالمین ہماری بیٹیوں پر رحم فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں میں حیا حجاب کا ماحول قائم فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں میں حیا حجاب کا ماحول قائم فرما، الہ العالمین بے حیائی سے ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ماہ رمضان قریب آ گیا، الہ العالمین ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین تلاوت کلام اللہ سے ہمیں سب کو محفوظ فرما، تلاوت کلام اللہ کا اہتمام و التزام نصیب فرما، الہ العالمین جن بھائیوں کی فکروں پر اس جلسے کا انعقاد ہوا اللہ ان سب کو قبول فرما، ان کے ماں باپ کو قبول فرما، ان کے خاندانوں کو قبول فرما، اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما، جن بھائیوں نے کوشش کی اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، اللہ تیرے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما، اللہ دور اور دیر کے لیے جانا آسان فرما، اللہ جان میں مال میں ایمان میں برکت پیدا فرما، اللہ ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے گمراہوں کو ہدایت عطا فرما، اللہ بے نکاحی بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑ عطا فرما، شادیوں کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما، شادیوں کے رسم و رواج سے پوری امت کی حفاظت فرما، شادیوں کے رسم و رواج سے پوری امت کی حفاظت فرما، ڈی جے باجوں پر ناچ گانوں پر بچی کو رخصت کرنے سے ہماری حفاظت فرما، جس نہج پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت فرمایا، اے اللہ امت میں اس نہج کو زندہ فرما، اللہ جس نہج پر اللہ کے نیک بندے اے اللہ اپنی شادیوں کو انجام دیتے ہیں اے اللہ اسی نہج کو امت میں دوبارہ زندہ فرما، الہ العالمین ڈی جے باجوں سے ناچ گانوں سے پوری حفاظت فرما، الہ العالمین اللہ شادیوں کو سادہ بنانے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ معونہ، اللہ کے نزدیک مبارک نکاح وہ ہے جس میں بہت کم خرچ ہو، اے اللہ زیادہ خرچی والی شادیوں سے پوری امت کی حفاظت فرما،
اللہ جس بستی میں مالدار 10 بچیاں ہیں اے اللہ اسی محلے میں اسی بستی میں اے اللہ غریب کی 90 بچیاں بیٹی ہیں اے اللہ مالدار صاحب اپنی بیٹی کو اے اللہ خوب لے دے کر رخصت کر دیتے ہیں اے اللہ وہ رات غریب بچیوں کی رو کر گزرتی ہے اے اللہ آہوں میں گزرتی ہے اللہ سسکیوں میں گزرتی ہے اے اللہ امت کا غم عطا فرما اے اللہ بے جا فضول خرچے سے پوری امت کی حفاظت فرما اے کریم آقا رحم و کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین رحم و کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین برکت والی روزی بھی عطا فرما برکت والے روزے بھی عطا فرما برکت والی صحت بھی عطا فرما الہ العالمین قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما ناجائز مقدمات کا خاتمہ فرما جن نوجوانوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو رلایا اللہ انہیں اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما اللہ انہیں اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما اللہ انہیں اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما اللہ ہمارے اس مقام تک پہنچنے میں ہمارے ماں باپ کی جوانی پس کر رکھی گئی تب ہم اس مقام تک پہنچے اے اللہ ہم نے اس مقام پر پہنچ کر انہیں بڑی راحت پہنچانی تھی اے اللہ ہم ان کے لیے وبال بن گئے ان کے لیے وبال بن گئے ان کے لیے عذاب بن گئے ان کے لیے کانٹا بن گئے اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما ماں باپ کے قدم چومنے کی توفیق عطا فرما امت میں جتنے کماؤ پوت ہیں انہیں ماں باپ کی خصوصی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما ہمارے بہت سے کماؤ پوت ماں باپ کو بڑا اچھا کھلاتے ہیں بڑا اچھا پلاتے ہیں بڑا اچھا پہناتے ہیں حج عمرے کراتے ہیں لیکن مہینے میں 2 مہینے میں ایک جملہ زبان سے ایسا کہہ دیتے ہیں جس سے بوڑھی ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے بوڑھے باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اے اللہ ایسے جملوں سے حفاظت فرما اللہ ایسے جملوں سے حفاظت فرما اللہ ایسے جملوں سے حفاظت فرما ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا تیری جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے اے اللہ جنت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اللہ جنت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اللہ جنت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تیرا باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے اے اللہ جنت کے دروازے کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما بوڑھے باپ کو خوش کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما جن کی مائیں بیمار ہیں اللہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئیں اے اللہ ان کو بار بار اہتمام سے قبروں پر جانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جن نوجوانوں نے بوڑھے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کیا اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے انہیں معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کے قدم چومنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان کے قدم کے بوسے لینے کی توفیق عطا فرما ان کے قدموں کا دھون پینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی میری نماز کی نیت بندی ہوتی میری ماں پکارتی یا محمد میں نیت توڑ کر حاضر خدمت ہو جاتا الہ العالمین ہمیں ماؤں کا اے اللہ مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین آسمانوں میں اللہ ہے زمین میں اماں ہے خود گلے میں سوئی ہمیں سوکھے میں سلایا خود بعد میں سوئی ہمیں پہلے سلایا خود بعد میں نائی ہمیں پہلے نلایا خود بعد میں کھایا ہمیں پہلے کھلایا اے اللہ ہم بیمار ہوئے ماں ہمیں ڈاکٹر صاحب کے لے کر پہنچی ڈاکٹر صاحب نے کہا اے ماں اس کو ایڈمٹ کیا جائے گا یا ICU روم میں بھرتی ہوگا ماں نے کہا ڈاکٹر میرے بچے کو ایڈمٹ کر لے ماں ڈاکٹر صاحب نے بچے کو ایڈمٹ کیا ماں نے بچے کو ڈاکٹر کے حوالے کیا بچہ ICU روم میں چلا گیا اے اللہ بچہ تو سو گیا لیکن پوری رات ICU روم کے دروازے پر کھڑی ماں روتی رہی اللہ سے مانگتی رہی اللہ میرے بچے کو شفا دے دے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے اللہ میرے بچے کو شفا دے دے اللہ آج ہم ان سے کہتے ہیں تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے تو نے ہمیں دیا کیا ہے اللہ ان جملوں سے ان کا دل چور چور ہو جاتا ہے اللہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو چکھنے کی توفیق عطا فرما زبان سے نکلے ہوئے بولوں کو چکھنے کی توفیق عطا فرما کڑوے بولوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب پر رحم فرما تلخ لہجے سے ہماری حفاظت فرما تلخ لہجے سے ہماری حفاظت فرما تلخ جملوں سے ہماری حفاظت فرما تلخ جملوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ پوری امت پر رحم فرما اللہ پوری امت پر کرم فرما جن بھائیوں نے خصوصاً دعاؤں کو کہا اے اللہ ان سب پر رحم فرما اللہ ان سب پر کرم فرما اے اللہ جو بھائی دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ان کے بھی مسائل حل فرما اے اللہ سنائے تو اس کو جو کچھ نہ جانتا ہو اے اللہ
تو سب کچھ جانتا ہے۔ اے اللہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالے پتھر کے نیچے کالی چینٹی چل رہی ہے، اے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے، اللہ تو اسے بھی دیکھتا ہے۔ اے کریم آقا اس امت کو بے شک ان مجمع کو تو خوب جانتا ہے، اے اللہ ان کے مسائل حل فرما دے، اے اللہ ان کے مریضوں کو صحت عطا فرما دے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ان کی بے نکاحی بیٹیوں کے لیے عافیت والے جوڑا عطا فرما دے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اپنی اولادوں کو آخرت کے لیے پالنے کی توفیق عطا فرما دے، اپنی اولادوں کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما دے، حامل قرآن بنانا آسان فرما دے، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اے اللہ ہر شش جہت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، اے اللہ دشمنوں کی دشمنی سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، برادران وطن کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین تیرے راستے میں جانا بھی آسان فرما دے، دور اور دیر کے لیے نکلنا آسان فرما دے، روتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر، روتی ہوئی بچیوں کو چھوڑ کر، روتی ہوئی گھر والی کو چھوڑ کر اے اللہ تیرے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں دور اور دیر کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ تیرے گھر ویران ہو رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ مسجد کے وضو خانے ویران پڑے، اے اللہ ہم اپنے گھروں کو چمکانے میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے گھر کی آبادی کے لیے محنت فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ سہولت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، اے اللہ پوری امت کی کشتی بھور میں پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ ہماری کشتیوں کو بھور سے نکال دے، ہمیں گناہوں کے دلدل سے پاک فرما دے، الہ العالمین جو نوجوان زنا کے عادی بن گئے اے اللہ انہیں زنا کی نفرت عطا فرما دے، اللہ زنا کی نفرت عطا فرما دے، اللہ زنا کی نفرت عطا فرما دے، جو نوجوان موبائل کی اسکرین پر اے اللہ گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، جنت کی حوروں کو تلاش کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بچی ہے تو کل کو ہماری بچی بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی، آج ہمارے موبائل میں دوسرے کی بہن ہے کل کو ہماری بہن بھی کسی کے موبائل میں پہنچے گی، جہاں میں فیصلے سارے اسی بنیاد پر ہوں گے، تیرے اعمال کے چیٹے تیری اولاد پر ہوں گے، میرے اعمال کے چیٹے میری اولاد پر ہوں گے، اے اللہ موبائل کے غلط استعمال کے پوری امت کی حفاظت فرما دے، اے اللہ 6 انچ کی اسکرین والے موبائل نے، نیٹ والے موبائل نے، اسکرین ٹچ موبائل نے 6 ارب لوگوں کو دیوانہ بنا دیا، 6 ارب لوگوں کو پاگل بنا دیا، 6 ارب لوگوں کو مجنون بنا دیا، اللہ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اللہ اس فتنے سے بچنے کی حفاظت تو بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اس فتنے سے پورے عالم کی حفاظت فرما دے، اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہمارے میزبان مکرم کو بھی جزائے خیر عطا فرما دے، اے اللہ انہیں اپنی شایان شان جزا عطا فرما دے، اے اللہ ان کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ انہیں بھی تیرے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام محسنین کو جزائے خیر عطا فرما دے، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اے اللہ ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے نبی نے اللہ خیر کی لائن سے آپ سے جو مانگا اے اللہ وہ ہمیں مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، اللہ بن مانگے بھی عطا فرما دے، اللہ جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی اے اللہ ہم سب کو بھی پناہ کلی عطا فرما دے، اے دعا تو عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے تو گردش ایام کے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آ گئے در پر تیرے اب ہاتھ پھیلائے ہوئے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں، رحم کر تو اپنے نائنے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہوئے ہیں تو نہ ہم کو بھول جا۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما